ذکر خدا کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور جب اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا تیری میری سنت نہیں، میرے رب کی سنت ہے۔ نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پہ عمل کیا جائے نا تو روایات میں آتا ہے کہ اس عمل کا اجر جو ہے وہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے، وہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جب سرکار کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس عمل کا اجر 27 گنا بڑھ جاتا ہے، تو جب میرے رب کی سنت پہ عمل کریں گے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو رب نے جب بھی جہاں بھی اپنا ذکر کیا اپنے محبوب کا ساتھ ہی ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے سر کو سجدے سے اٹھایا تو میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں جنت میں داخل ہوا تو جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش کو دیکھا، عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اس کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے ہی میرے رب نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ رکھا۔ تو میں اور آپ اپنے محبوب کا، اللہ کے محبوب کا ذکر اللہ سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ دیکھیں، جب اذان ہوتی ہے، اذان کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بندے کو اللہ کی عبادت نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے اس عبادت کی طرف بلانے کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے کہ آؤ آ کے میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کروایا جاتا ہے آؤ اور آ کے میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جب وہ اعلان ہوتا ہے جھک ہم رب کی بارگاہ میں رہے ہیں، لیکن اس اعلان میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ